دو گناہوں کا بوجھ کندھے پر اٹھا کر بغیر توبہ کے مرنے والا شخص جب قبر میں جاتا ہے نا تو قبر چیخ کر کہتی ہے او بدبخت، تیرا آنا نامبارک ہو، تیرا آنا نامبارک ہو۔ دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھے برا تو ہی لگتا تھا، سب سے زیادہ مجھے گندا تو ہی لگتا تھا۔ جب تو چلتا تھا تیرے قدموں سے لگی مٹی تجھ پر لعنت کرتی تھی، جب تو یہ دو گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا تیرے جسم کا ایک ایک بال تجھ پر لعنت کرتا تھا۔ آج تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کس قدر برا سلوک کرتی ہوں، میں تیرے ساتھ کس قدر بھیانک سلوک کرتی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو دو گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا اور بغیر توبہ کے مرا۔ پھر اللہ نے تجھے مہلت بھی دی، تجھے توبہ کرنے کا وقت بھی دیا۔ تیری آنکھوں پر غفلت کا پردہ کچھ اس طرح کا چڑھا کہ تو بغیر توبہ کے مر گیا، تو بغیر توبہ کے مر گیا۔ اس کے بعد قبر اسے اس طرح دباتی ہے، اس طرح دباتی ہے کہ اس کی ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ آخر وہ کون سے دو گناہ ہیں جو گناہ انسان کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیتے ہیں؟ آخر وہ کون سے دو گناہ ہیں؟ ان دو گناہوں کی وجہ سے قبر انسان کو اس قدر دباتی ہے، اس قدر دباتی ہے کہ اس کے ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ نمبر ایک، شرک کرنے والا۔ پہلا گناہ، بہت بڑا گناہ، اپنی پیشانی اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جھکانے والا، کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے والا، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر کسی غیر کی چوکھٹ پر جا کر بھیک مانگنے والا۔ اور نادان، غیروں سے مانگتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ جب بھی شرم آتی ہے تو اللہ سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو اللہ کی چوکھٹ پر کیوں نہیں جاتا؟ اللہ فرماتا ہے کل منہ چھپا چھپا کے آنے سے کہیں زیادہ بہتر نہیں ہے کہ آج کھلے منہ ہی آ جا۔ آج تیری آنکھیں کھلی ہیں، آج تو زندہ ہے، میری رحمت بڑھ چڑھ کے تیرا انتظار کر رہی ہے، میری رحمت تیرا انتظار کر رہی ہے، تیرا استقبال کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھ، آنکھوں کے بند ہونے کے بعد، تیرے مرنے کے بعد میں رب تیرا استقبال نہیں کروں گا۔ اگر تو زندگی غفلت میں گزار کے بغیر توبہ کے میں رب کے پاس آیا تو یاد رکھ لے، شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، جو انسان کی قبر میں آگ بھڑکا دیتا ہے، وہ ہے والدین کو دکھ دے کر، والدین کو غم دے کر ان کی زندگی اچیرن بنا دینا، ہر وقت والدین سے بد دعائیں لیتے رہنا۔ جوانوں، یاد رکھنا، والدین کے منہ سے نکلی بد دعا ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی، فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی، ساتوں آسمان چیرتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جانا، ان سے ان کا حال چال پوچھ لینا، اس لیے کہ قیامت کے دن بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔